ہم نے بات کی تھی حضرت حرام بن ملحان کی. آپ کو یاد ہوگا پارے کے شروع میں نے کہا تھا کہ سورت کے اینڈ کے اوپر آپ کو ان کے بارے میں بتاؤں گی، کیونکہ بہت ضروری ہے کہ ہم صحابہ کے بارے میں اپنے کانسیپٹ صحیح رکھیں. ہمارے ذہنوں میں صرف لڑنا اور نماز پڑھنا ہی نہ ہو. تو چند باتیں حضرت حرام بن ملحان کے بارے میں. غزوہ بدر اور احد میں شریک ہوئے تھے. سریہ بیر معونہ نبی کے دور کے اندر ایک جنگ ہوئی تھی، اس میں شہادت کا درجہ ان کو ملا تھا. ہجرت کے تقریباً 36ویں مہینے کے آخر میں، یعنی 4 ہجری کے سنجے کے شروع میں یہ واقعہ پیش آیا تھا. حضرت حرام کی کوئی اولاد نہیں تھی. ممتاز قرا میں سے تھے. دن کے وقت محنت مزدوری کرتے اور رات کو قرآن مجید پڑھتے پڑھاتے. یہ جملہ یاد رکھیے گا. دین آپ کو مجھے ہاتھ توڑ کر بیٹھنے کی دعوت نہیں دیتا. قبیلہ بنو عامر نے اللہ کے نبی سے درخواست کی تھی کہ 70 قرا بھیجیے، یعنی کچھ لوگ بھیجیں، اور اس کے جواب میں اپنے 70 قاری بھیجے تھے دعوت اور تبلیغ کے لیے، لیکن انہوں نے بعد میں ان کو دھوکے سے قتل کر دیا تھا، اور انہی میں حرام بن ملحان بھی تھے. اور ان کی خاص بات پتہ کیا؟ یہ ان لوگوں میں سے تھے کہ ان کی دعاؤں کو اللہ نے قبول کیا تھا. قتل ہونے سے پہلے انہوں نے ایک دعا مانگی تھی، یا اللہ ہمارے نبی کو ہمارا یہ پیغام پہنچا دے کہ ہم تیرے ساتھ اس حال میں ملاقات کرنے والے ہیں کہ ہم تجھ سے راضی ہیں اور تو ہم سے راضی ہو. رضی اللہ عنہ ورضوا عنہ. حضرت حرام بن ملحان نے جان نکلنے سے پہلے خون اپنے چہرے پر ملا اور سر پر ملا اور کہا، رب کعبہ کی قسم میں کامیاب ہو گیا، فزت ورب الکعبہ. اور ان کی فضیلت میں قرآن میں جو آیات نازل ہوئی وہ کیا تھی؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جو آیات نازل ہوئی وہ بعد میں منسوخ ہو گئی. اتری تھی لیکن بعد میں منسوخ ہو گئی. لیکن وہ آیات کیا تھی؟ بخاری کی روایت سے پتہ چلتا ہے ہماری قوم کو یہ پیغام دے دو، بلغوا قومنا فقد لقینا ربنا فرضینا وردینا عنہ. ہماری قوم کو یہ خبر دے دو کہ ہم اپنے رب سے اس حال میں ملے ہیں کہ وہ ہم سے راضی اور ہم اس سے راضی ہیں. اللہ ہم سے بھی راضی ہو جا. اللہ نے ان کا یہ پیغام وحی کے ذریعے سے نبی کو دیا اور نبی نے ساتھیوں کو بتایا اور وہاں سے آج ہمیں یہ مل گیا. ان کی اور باقی ساتھیوں کی شہادت پہ اللہ کے نبی نے مستقل 30 دن 30 days یعنی 1 مہینہ مشرکین کے لیے نمازوں میں قنوت نازلہ پڑا. یعنی ایک قسم کی بد دعا تھی. وہ اللہ ان سے راضی ہو اور ان کو راضی کر دے. ہم سب آگے سورت یوسف شروع کرنے لگے ہیں. قرآن کی ایک اور خوبصورت سورت اس وقت آپ کے میرے سامنے ہے. یہ دعا کیجئے کہ ہمارا عمل بھی اس کے مطابق ہو جائے. سورت یوسف فیمس سوراز میں سے ایک سورت ہے. خاص طور پہ اس کے ساتھ بہت ساری باتیں ہیں. چند باتیں نوٹ کیجئے گا. قصہ ہے پوری 1 ٹائم گو. ایک ہوتا ہے نا قسطوں کی کہانی، قسطوں میں ڈرامہ، اور ایک ہی ساتھ. دوسری بات احسن القصص، بہترین قصہ، مورلز اینڈ لیسن سے بھرا ہوا. 12ویں نمبر کی سورت، 111 ٹوٹل آیات ان کی اس میں ہے، جس میں کچھ ہم اس پارے میں اور کچھ اگلے میں پڑھیں گے. دوسری بات ہے کہ یہ رشتوں کا اتار چڑھاؤ سمجھاتی ہے. قرآن کی اہمیت. مکہ والوں نے ایک سوال پوچھا تھا کہ بنی اسرائیل تو سیرینز تھے، شام ان سب کا ملک تھا، تو یہ مصر کیسے پہنچ گئے؟ اب مکہ کے لوگوں کے لیے ایک بڑا نیا سوال تھا. تو اس پہ اللہ نے اپنے نبی کو وحی کے ذریعے یہ پورا قصہ سنایا، اور بہت کچھ ہم اس میں ساتھ ساتھ پڑھتے رہیں گے. آئیے شروع کرتے ہیں. رکوع نمبر 11 ہے پارے کے اعتبار سے. پہلی 6 آیات قرآن حکیم کو سمجھنا ہے. الف لام را تلک آیات الکتاب المبین. یہ روشن کتاب کی آیتیں ہیں. یقیناً ہم نے اس قرآن کو عربی زبان میں نازل فرمایا ہے کہ تم سمجھ سکو. یعنی روشن خیال بنانے والی آیتیں. اکثر لوگ سوچتے ہیں دین والے بیکورڈ ہوتے ہیں. اصل میں ان کے اپنے دل میں ان کے بارے میں ایک غصہ اور گرج ہے. قرآن سے زیادہ کوئی آپ کو اوپن مائنڈڈ اور روشن خیال نہیں بناتا. یہ الگ بات ہے کہ کچھ لوگوں کی نیرو تھنکنگ نے لوگوں کو یہ کہنے اور سننے پہ مجبور کر دیا
یقیناً ہم نے اس قرآن کو عربی زبان میں نازل فرمایا ہے کہ تم سمجھ سکو۔ ہم آپ کے سامنے بہترین بیان پیش کرتے ہیں اس وجہ سے کہ ہم نے آپ کی جانب یہ قرآن وحی کے ذریعے نازل کیا ہے، اور یقیناً آپ اس سے پہلے بے خبروں میں سے تھے۔ جبکہ یوسف نے اپنے باپ سے ذکر کیا کہ ابا جان، میں نے 11 ستاروں کو اور سورج چاند کو دیکھا کہ وہ سب مجھے سجدہ کر رہے ہیں۔ یعقوب نے کہا، پیارے بچے، اپنے اس خواب کا ذکر اپنے بھائیوں سے نہ کرنا، ایسا نہ ہو کہ وہ تیرے ساتھ کوئی فریب کاری کریں۔ شیطان تو انسان کا کھلا دشمن ہے، اسی طرح تجھے تیرا پروردگار برگزیدہ کرے گا، یعنی چوز کرے گا، اور تجھے معاملہ فہمی یا خوابوں کی تعبیر بھی سکھائے گا، اور اپنی نعمت تجھے بھرپور عطا فرمائے گا، اور یعقوب کے گھر والوں کو بھی، جیسے کہ اس نے پہلے تیرے دادا اور پردادا یعنی ابراہیم اور اسحاق کو بھی بھرپور نعمت عطا کی اپنی۔ یقیناً تیرا رب بہت بڑے علم والا، زبردست حکمت والا ہے۔ تو یہ حدیث سورۃ یوسف کا آغاز۔ حضرت یوسف کون تھے؟ اللہ کے نبی کی زبان سے سن لیجئے۔ ابو ہریرہ سے روایت ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا، کریم بن کریم بن کریم بن کریم، یعنی یوسف بن یعقوب بن اسحاق بن ابراہیم خلیل اللہ، یعنی 4 نسلیں اوپر کی ان کی نبوت کی ہیں۔ اور خوابوں کی بات اس سورت کا بہت بڑا حصہ ہے، تو بخاری کی روایت 6983 سمجھ لیجئے، جزء من 46 جزء من النبوہ، کیا الرؤیا الحسنۃ من الرجل الصالح، کسی نیک آدمی کو اچھا خواب اگر آ جائے تو یہ نبوت کا 46واں حصہ ہے۔ حدیث نوٹ کیے، ہر ایک کا نہیں، نیک شخص کا۔ قصہ یوسف اپنے اندر بہت سے مورلز اینڈ لیسن لے کے رکھتا ہے۔ پہلے تو جو قرآن کی خوبی بیان کی، اگر اس کو سکپ کر کے اگر ہم آیت 4 سے دیکھیں تو یوسف علیہ السلام کا زمانہ 19ویں صدی قبل مسیح کا تھا، یعنی حضرت عیسیٰ سے 19 صدیاں پہلے۔ کتنا دور گزر گیا، اور آج بھی ایسے لگتا ہے کہ آج کے دور کا قصہ ہے۔ باپ فلسطین میں رہتے تھے۔ حضرت یوسف اور بنجامین ایک ماں سے تھے، بقیہ 10 بھائی دوسری ماں سے تھے۔ خواب کی بات ہوئی جو آگے ہم پڑھیں گے مزید، تو چاند، سورج ماں باپ، اور 11 ستاروں سے مراد 11 بھائی تھے۔ اصل میں یہ بشارت تھی کہ یوسف علیہ السلام کو پیغمبری ملے گی، اور یہ خواب ان کے عروج اور اقتدار کی تمثیل تھی جو بعد میں پھر مصر میں آپ کو ملا، اور جس کے بعد سارے اہل خاندان بھی مجبور ہوئے کہ وہ آپ کی عظمت کو تسلیم کر لیں۔ اس قصے کی جو مین بات ہے وہ حسد ہے۔ یوسف کے 10 سوتیلے بھائی آپ کی شخصیت اور آپ کی مقبولیت کو دیکھ کر آپ سے حسد کرتے تھے، اسی لیے باپ نے خواب سنتے ہی کیا کہا کہ اس کا تذکرہ نہ کیجیے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ ماں باپ اپنے بچوں کو اچھے برے کا فرق بتا سکتے، لیکن ڈھکے چھپے۔ شیطان کی بات کی ہے، بھائیوں کی نہیں کی، تو بچوں کو اسی طرح ڈھکے چھپے رشتوں کا فرق بتایا کرے۔ پھر اسی طرح سے کسی کی نعمت دیکھ کر جلنا، یہ شیطانی فعل ہے، یہ پتہ چلتا ہے۔ اگر آپ کو اپنے اندر فیل ہوتا ہے نا کہ آپ کسی کی کوئی نعمت دے کے جلتی کرتی ہیں تو توبہ کیجئے، کیونکہ حاسد اس بات کا ثبوت دیتا ہے کہ وہ اللہ کے فیصلے پر راضی نہیں ہے، اور وہ شیطان کی ہدایت پہ چل رہا ہے، نہ کہ رحمان کی ہدایت پہ۔ پھر اللہ نے یہاں وَلْيُتِمَّ نِعْمَتِهِ کی بات کی ہے یوسف کے لیے۔ یہ کیا تھا؟ تو یہاں اتمام نعمت کا لفظ حضرت یوسف کے لیے کیسے تھا؟ حکومت جو آگے جا کے ان کو ملنی ہے۔ یاد رکھیے کہ حضرت ابراہیم نبی تو تھے لیکن ان کو حکومت نہیں ملی، لیکن نبوت دونوں کو ملی۔ اللہ کی توفیق سے دنیا میں اللہ نے نبوت کے مقام پہ بھی فائز کیا، بیچ میں مصر کے وزیر خزانہ بھی ان کو بنایا، لیکن اصل نعمت پیغمبری تھی۔ اللہ تعالیٰ کیسے اس قصے کو لے کے چلتے ہیں، آگے پڑھنے سے پہلے اپنے لیے رویے نوٹ کیجیے گا۔ سازشیں نہیں کرنی چاہیے، باتوں کی حقیقت کو سمجھنا ہے، حسد سے بچنا ہے، جھوٹے قصوں کی بجائے سچے قصے پڑھنے ہیں، سننے ہیں، اور اس پہ غور و فکر کرنا ہے، اور وقت ضیاع کرنے والے یعنی ٹائم ویسٹرز کو اپنی زندگی سے نکالنا ہے۔ آگے رکو نمبر 7، جس میں اصل میں پورا قصہ ہم پڑھ لیں گے ایک ہی ساتھ میں۔ اللہ سے ہر مصیبت کے وقت میں مدد مانگنی ہے،
لقد کان فی یوسف و اخوتہ، یقیناً یوسف اور اس کے بھائیوں میں دریافت کرنے والوں کے لیے بڑی نشانی ہے۔ یہ کون تھے؟ مکہ والے۔ جبکہ انہوں نے کہا کہ یوسف اور اس کا بھائی بنسبت ہمارے باپ کو بہت زیادہ پیارے ہیں، حالانکہ ہم طاقتور جماعت ہیں، کوئی شک نہیں کہ ہمارے ابا سری غلطی میں ہیں۔ ذرا ان کی ٹون نوٹ کیجیے گا، نیگیٹو اپروچ تھی ان کی۔ اپنے ماں باپ پہ تنقید کرنے والی اولادیں زندگی میں ضرور چوٹ کھاتی ہیں۔ کیا کہا؟ یوسف کو مار ہی ڈالو یا اسے کسی نامعلوم جگہ پر پھینک دو کہ تمہارے والد کا رخ صرف تمہاری طرف ہی ہو جائے، اس کے بعد تم نیک ہو جانا۔ نوٹ کرتے جائیں ساتھ ساتھ۔ حسد کی وجہ سے باپ کی محبت چھیننے تاکہ باپ کی محبت ان کو ملے، تو جملہ لکھیے، نفرتیں دے کر کبھی محبتیں نہیں ملتی۔ کچھ بیٹیاں سسرال جا کر یہ غلطی کرتی ہیں، شوہر کو اس کی ماں، اس کی بہن، بھائی کے خلاف کرتی ہیں اور خواہش کرتی کہ مجھے اور بھی پیار مل جائے۔ بھئی بیوی تو پہلے ہی، اور کیا بنیں گی، اب ماں بہن تو نہیں بنیں گے۔ دوسری بات دیکھیے کہ آپ کسی کی محبت چھینیں، کبھی بھی وہ آپ سے پیار نہیں کرے گا۔ ایسے شوہر کبھی اپنی بیویوں کی عزت نہیں کرتے۔ اگلی بات کیا ہے کہ بعد میں نیک ہو جانا۔ آج ہم کیا کہتے ہیں؟ کر لو نا، پھر عمرے پہ بھی تو جانا ہے، کر لو، حج کر لیں گے۔ گناہ ابھی توبہ بعد میں۔ ان میں سے ایک نے کہا یوسف کو قتل نہ کرو بلکہ اسے کسی اندھے کنویں کی تہہ میں ڈالو کہ اسے کوئی آتا جاتا قافلہ اٹھا کر لے جائے۔ اگر تمہیں کچھ کرنا ہی ہے تو یوں کر دو۔ یا نوٹ لکھیے، بہت بروں میں کوئی کم برا بھی ہوتا۔ اس کی مثال ہے، انہوں نے کہا ابا آخر آپ یوسف کے بارے میں ہم پر اعتبار کیوں نہیں کرتے، ہم تو اس کے خیر خواہ۔ اس کے ساتھ جملہ لکھیے، بلیمنگ سٹائل۔ بلیم گیم کھیلتے ہیں ہوشیار بچے۔ آپ نے میرے ساتھ یہ کیوں کیا، میری تو شادی کیوں کر دی، آپ تو مجھ سے پیار ہی نہیں کرتے، یہ وہ، یعنی اوفینسو سٹائل، تاکہ ماں باپ کو دبا سکے۔ کل آپ اسے ضرور ہمارے ساتھ بھیج دیجئے کہ خوب کھائے پیے اور کھیلے، اس کی حفاظت کے ہم ذمہ دار ہیں۔ جملہ لکھیے، ہر آیت کے ساتھ جملے ہیں۔ ارادے کیا تھے، نیت کیا تھی، قتل، اور منہ سے کیا کہہ رہے ہیں کہ ہم اس کا خیال رکھیں گے۔ عام طور پہ رشتہ داروں میں ایسی ہی باتیں ہوتی ہیں، اللہ بچا کے رکھے۔ یعقوب علیہ السلام نے کہا اسے تمہارا لے جانا مجھے تو سخت صدمہ دے گا، اور مجھے یہ بھی کھٹکا رہے گا، اور مجھے یہ بھی کھٹکا لگا رہے گا کہ تمہاری غفلت میں اسے بھیڑیا کھا جائے۔ خود ہی ویک پوائنٹ دے دیا، یہ بھی جملہ لکھ لیجئے۔ علماء کہتے کبھی کسی کو اپنا ویک پوائنٹ نہ دے، کل وہ وہی یوز کرے گا۔ اپنی خامی کبھی کسی کو نہ بتائیں، اپنی برائی کبھی نہ بتائیں، اپنا راز بھی کبھی نہ بتائیں۔ انہوں نے جواب دیا کہ ہم جیسی زور آور جماعت کی موجودگی میں بھی اگر اسے بھیڑیا کھا دے تو ہم تو بالکل ہی نکمے ہوئے ہیں۔ کون سا جملہ یہ؟ خود اعتمادی، سیلف پریزنگ، اپنی تعریفیں۔ پھر جب اسے لے چلے اور سب نے مل کر ٹھان لیا کہ اسے غیر آباد گہرے کنویں کی تہہ میں پھینک دیں، ہم نے یوسف کی طرف وحی کی کہ یقیناً وقت آ رہا ہے کہ تو انہیں اس ماجرے کی خبر اس حال میں دے گا کہ وہ جانتے ہی نہ ہوں گے۔ اور عشاء کے وقت وہ سب اپنے باپ کے پاس روتے ہوئے پہنچے۔ سارا معاملہ تو دن میں ہوا، تو رات کو کیوں گئے باپ کے پاس؟ تاکہ اندھیرے میں ہمارے ایکشنز اور ہمارے تاثرات چھپ جائیں۔ اور کہنے لگے ابا جان ہم تو آپس میں دوڑ میں لگ گئے اور یوسف کو ہم نے اسباب کے پاس چھوڑ دیا، بس اسے بھیڑیا کھا گیا۔ آپ تمہاری بات نہ مانیں گے، وہ کہ ہم بالکل سچے ہوں۔ یہ کون سا انداز ہے؟ اوفینسو، چڑھائی کرنے والا انداز۔ اور یہاں دیکھ لیجئے وہی ہوا جس کا بدن آپ کو ڈر تھا، آپ نے تو پہلے ہی کہہ دیا تھا بھیڑیا نہ کھا جائے، تو بھیڑیا کھا گیا۔ اور یوسف کے کرتے کو جھوٹ موٹ کے خون آلود کر کے لائے تھے۔ باپ نے کہا یوں نہیں، بلکہ تم نے اپنے دل ہی میں ایک بات بنا لی ہے، بس صبر ہی بہتر ہے، اور تمہاری بنائی ہوئی باتوں پر اللہ ہی سے مدد طلب ہے۔ اور ایک قافلہ آیا اور انہوں نے اپنے پانی لانے والے کو بھیجا، اس نے اپنا ڈول لٹکا دیا، کہنے لگا واہ واہ، خوشخبری کی بات ہے، یہ تو ایک لڑکا ہے۔ انہوں نے اسے مال تجارت قرار دے کر چھپا لیا، اور اللہ تعالیٰ اس سے باخبر تھا جو وہ کر رہے تھے، اور انہوں نے اسے بہت ہی ہلکی قیمت پر گنتی کے چند درہموں پر بیچ ڈالا۔ وہ تو یوسف کے بارے میں بہت ہی بے رغبت تھے۔ اللہ اکبر، اتنا قیمتی یوسف
چند ٹکوں میں بک گیا. دنیا میں ایسا ہوتا ہے. بعض بچی اپنے میکے میں بڑی لاڈلی ہوتی ہیں، ماں باپ کی آنکھوں کا تارا اور بھائیوں کی لاڈلی. سسرال میں جا کر ایسے ککھوں سے بھی ہولی ہو جاتی ہیں، تنکوں جیسی ان کی قطر ہو جاتی ہے. کبھی اپنی بچیوں کو ایکسٹرا سینسٹیو کر کے نہ پالیں. پہلی مائیں ہر وقت آنے دیتی تھی، آگے گھر جاؤ گی کیا کرو گی، مجھے باتیں سناؤ گی، میری بےزتی کراؤ گی. آج کی بچی کہتی ہوتی ہے تو ہوتی ہے، اس کو تو یہ بھی نہیں پتا ہوتا یہ میری بےزتی ہو رہی ہے. جب وہ کہتی مجھے تو انڈا بھی نہیں بنانا آتا، میں تو نہیں کام کرتی، میری تو ساس کھانا پکاتی ہیں. یعنی آج کی بچیوں کی تربیت بالکل اس سے مختلف ہے جو پہلے تھی. پہلے بچیاں دعائیں لیتی تھی. ہماری نانی کہا کرتی تھی کہ بیٹی ادھر دو جہاں بہت بڑی فیملی ہو، یعنی بہت سارے بھائی ہوں. کیوں؟ اگلا جملہ سنیے، ایک ایک لقمہ سب چھوڑیں گے نا تو آپ کی بیٹی کا پیٹ بھر جائے گا. آج کی بیٹی لقمہ لیتی ہے کہ ایک دیور کا، جیڑ کا، نند کا، ماں کا، ساس کا لقمہ لو، امی جی میرا تو پیٹ ہی بھر گیا. وہ تو کہے گی سب سے پہلے کھانا میں نکالوں گی. یعنی بیٹیوں کو ہم نے بیٹا بنا دیا، اور وہ بیٹے تو بن نہیں سکتے تھے، جو کوئی تیسری کوئی بیچ کی مخلوق بن گئے. اللہ معاف کر دے. آپ دیکھیے کہ یہ جو قصہ تھا نا، آپ کو تو یہ کس دنوں میں تھا جب ابو طالب اور حضرت خدیجہ کا انتقال ہو گیا. مکہ کے لوگوں نے آپ کی مخالفت تیز کر دی. اس دور میں کسی نے ان کو کہا کہ ذرا ان سے یہ قصہ تو پوچھو تاکہ ان کا پول کھولے کہ علم کتنا ہے، کیونکہ یہود جو تھے وہ ایسی باتیں پیچھے سے چھوڑتے تھے. مذاق کیا انہوں نے. اللہ نے کہ ادھر اب تم نے پوچھا تو اب جاتے کدھر ہو. پورا قصہ، اور اصل میں یہاں یہود اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا تقابل بھی ہے، اگلے پارے میں کر کے دکھاؤں گی. یہود اصل میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بالکل وہی کچھ کر رہے تھے جو اخوان یوسف نے یوسف کے ساتھ کیا تھا. وہ کہتے ہیں نا خود ہی سوال پوچھ کے پھنس گئے، انہی کے پول کھولنے لگے. انہوں نے بھی حسد کی وجہ سے نبی کو نہیں مانا، اور ایسی ہی کہانی ہے. تو حضرت یوسف اور یعقوب کا یہ قصہ پیرنٹنگ کے بہت سارے ہمیں اصول سکھاتا ہے، رشتوں کی باتیں بتاتا ہے. منہ پہ بڑی میٹھی باتیں ہوتی ہیں، اندر سے جڑیں کاٹ رہے ہوتے ہیں. بڑی خوشی ہوتی مبارک ہو، مبارک کا وقت ہوتا ہے. گھر سے نکل جائے تو آپ کچھ اور ہی کہہ رہے تھے، وہاں جا کر تو آپ ان کو اتنی محبتیں دکھانے لگے اور کرنے لگے. اور اگلی بات یاد رکھیے کہ یوسف کو قتل کرنے کی بجائے اندھے کنویں میں ڈالنے کا مشورہ بڑے بھائی نے دیا، جس کا نام یہودا تھا. انہی سے ریلیٹ کر کے نسبت جوڑ کے یہودی خود کو یہودی کہتے ہیں. اگر وہ اس وقت یوسف کو قتل کر دیتے ساری سٹوری یہیں ختم ہو جاتی. یہ اللہ کا انتظام تھا. اللہ کی ایک سنت لکھی ہے. اللہ تعالیٰ کا طریقہ کیا ہے کہ جب کچھ لوگ کسی بندے کے خلاف ہو جاتے ہیں ایسے ناحق، تو اللہ تعالیٰ اس پورے گروہ میں سے کسی ایک کو پکڑ لیتا ہے جو اپنے لوگوں کو پیچھے کر کے اس کے بارے میں ایسی رائے دے دیتا ہے جس سے اس بندے کے لیے نئے دروازے کھلتے ہیں. یہ تو کنویں میں ڈال رہے تھے، لیکن اللہ وہاں سے نکالنے والا تھا. صحراؤں میں کھیلنے کودنے والا بچہ یوسف، جس کو اللہ نے کل مستقبل میں مصر میں مبلغ بنا کر بھیجنا تھا. اگر جوان ہونے پہ ایک دم مصر میں جاتے اور وہاں کے بادشاہ اور فرعونوں کے سامنے، اس وقت تک فرعونیت نہیں تھی ویسے، جو بھی شاہی نظام تھا، پیغام دیتے تو قبول نہ کیے جاتے. مینرز ہی نہیں آتے، شاہی مینر نہیں آتے ان لوگوں کو جو بڑے گھروں میں نہیں رہتے. آپ نے فیل کیا ہوگا انسان جس ماحول میں رہتا ہے ویسے ہی ہوتا ہے. اور آج میں آپ بتاؤں، یعنی ایک مثال ہے صرف اچھی بری میرے کمنٹ کے بغیر، کہ آج سے 2-3 سال پہلے عمران خان صاحب نے UN میں ایک سپیچ کی تھی. شلوار قمیض میں گئے، پھر ان کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر مسلمز کے کچھ باتیں کی، اور کیوں اسلام کو تم اتنا تھریٹ کرتے ہو، ٹیررزم یہ وہ کی تھی نا. ان کو جرأت کیسے ملی؟ کیونکہ وہ انہی ملکوں میں پلے بڑھے. یہ یہاں ہو رہا ہے. جیسے موسیٰ کو فرعون کے گھر میں کیوں پالا؟ تاکہ شاہی ادب سیکھ لیں، اٹھنا بیٹھنا چلنا پھرنا سیکھ لیں. آج آپ دیکھتے نہیں گاؤں اور دیہاتوں سے ایسی سیدھی سادی بچیاں کیسے ویل مینرڈ ہو جاتی ہیں، ایٹیکیٹڈ ہوتی ہیں، کیونکہ وہ سیکھ جاتی ہیں. منڈے سنڈے بھی آ جاتا ہے، ویکیشن کا لفظ بھی آتا ہے، ہولی ڈے بھی ان کو کہنا آ جاتا ہے نا.
بالکل اسی طرح اللہ نے یوسف علیہ السلام کو تیار کرنے کے لیے یہ کام کروایا، اور یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے کچھ اور سوچا، اللہ کچھ اور سوچ رہے تھے، اور دونوں پلان ساتھ ساتھ چل رہے تھے. تو لکھ لیجئے، جسے اللہ رکھے اسے کون چکھے. لفظوں سے وہ بڑے مخلص بن رہے تھے یوسف کے، لیکن اللہ کے نزدیک خیر خواہ وہ ہوتا ہے جو عمل سے اپنی خیر خواہی بتائے، نہ کہ باتوں سے. اور پھر اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ یہ ساری باتیں اللہ تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے آج ہمیں کیوں بتا رہے ہیں، تاکہ ہم اپنے آپ کو بھی دیکھیں کہ ہمارے اندر اتنی سمجھ بوجھ ہے اس عمر میں جس عمر میں ان کی تھی. اور پھر آپ دیکھیے کہ انہوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کو جب کنویں میں ڈالنا چاہا، یہ کنواں کیا تھا اور وہ کس سٹیج کے تھے، اس پہ بھی بہت ساری بات ہوتی ہے. تو پہلی بات تو یاد رکھیے کہ حضرت یوسف کس عمر میں کس کنویں میں ڈالے گئے، قرآن کا اس سے کوئی تعلق نہیں. قرآن قصہ کوئی کرتا ہے لیکن اس کا مقصد نصیحت ہے، کوئی ٹائم پاس کرنا نہیں ہے. پہلو وہ جس میں نصیحت ہو، تذکیر ہو، تدبر ہو، تو ایسی سب چیزوں کو نکال دیا. ہر روایات سے پتہ چلتا ہے کہ یوسف 3 دن تک اندھے کنویں میں رہے، اور شاید ان 3 دنوں میں ان کو خواب کے ذریعے آپ کا مستقبل دکھا دیا گیا، اور آپ نے اس میں دیکھا کہ آپ کنویں سے نکلتے اور پھر اللہ آپ کو کتنی عظمت دیتا ہے. حالانکہ جب وہ باہر نکلے تو ان کی اتنی اعلیٰ شان ہو چکی ہے کہ بھائی تو ان کو پہچان ہی نہیں سکے، آگے ہم پڑھیں گے. تو اب ذرا اپنے اوپر لیجئے، کوئی بیبی تو نہیں تھے، 7, 8, 9 سال کی عمر تو ہوگی نا. حضرت یوسف کے بھائیوں نے جو کیا یہ ہائپرزم تھا، غصہ تھا، اشتعال تھا. آپ کہتے ہیں مجھے غصہ آ گیا، مجھے نہیں پتا میں کیا بول رہی ہوں، پیچھے ہو جاؤ پیچھے ہو جاؤ، میں دروازہ توڑ دوں گی. لکھیے، جوش میں ہوش نہیں کھونا. ان کے بھائیوں نے ایک ایسی حرکت کی جو ان کو نہیں کرنی چاہیے تھی. جواب میں یوسف بھی تو یہ کر سکتے تھے، ٹٹ فور ٹیٹ، عدلے کا بدلہ، اینٹ کا جواب پتھر سے، جو محاورہ اچھا لگتا ہے وہ لے لیں. حضرت یوسف نے اپنا معاملہ اللہ کے حوالے کر دیا اور سنسان مقام پر اندھے کنویں کے اندر خاموش بیٹھے ہوئے اللہ کی مدد کا انتظار کرتے رہے. اور دوسری طرف باپ فصبر جمیل، صبر جمیل کرتے رہے. اور بیٹے قمیض پھاڑنی بھول گئے. روایات سے پتہ چلتا ہے کہ جب بیٹے کی قمیض ملی تو یعقوب علیہ السلام کہتے ہیں لو اکلہ السبع لخرق القمیص. یہ تفسیر طبری کی روایت ہے، کہتے ہیں کہ اگر بھیڑیے نے کھایا ہوتا تو قمیض تو پھاڑتا. یعنی وہ بھیڑیا بھی کتنا شریف اور مہذب اور ایٹیکیٹڈ اور ویل مینرڈ ماڈرن طرز کا کوئی بھیڑیا تھا کہ یوسف کو تو کھا گیا لیکن قمیض کو کچھ نہیں. پہلے کہا یوسف صاحب ذرا قمیض اتار دیں آرام سے تاکہ یہ محفوظ رہے، لیکن اس کے بعد نہیں ہوا. اور جب 3 دن کے بعد ایک قافلہ وہاں سے گزرا جو مدین سے مصر جا رہا تھا تو اس میں ڈول ڈالا، نکل دیا. حضرت یوسف کی عمر کیا تھی؟ کوئی کہتا ہے 7, 8 یہ وہ، کوئی کہتا نہیں 15, 16 سال کے بھی تھے. اور اس دور میں بچے یا انسان بکتے تھے، غلام بنا لیا جاتا تھا. دیکھا اتنا خوبصورت لڑکا، ینگ بالکل، تو انہوں نے سوچا کہ اس کو تو خوب بیچیں گے بھاری قیمت پہ. لیکن 20 دراہم، کون سے؟ چھوٹے ہوئے. لکھیے، کبھی کبھی بڑی قیمتی بچیاں ایسے ہی ناقدروں کے ہاتھوں میں چلی جاتی ہیں اور پھر وہ کوڑیوں کے مول بک جاتی ہیں. یوسف کے بھائی آپ کو اپنے وطن سے نکال کر کنویں میں ڈال چکے تھے. قافلے والوں نے غلام کی حیثیت سے فروخت کیا، لیکن ان ساری سیڑھیوں، سٹیپس، تو ہاتھوں کو دیکھیں ایک کے بعد دوسری کے بعد. مصر کا ایک اعلیٰ سرکاری افسر جس کو عزیز مصر کہا جا رہا ہے، ادھر وزیر خزانہ کا لقب اس دور میں یہ ہوتا تھا، وہاں چلے. اس کی بیوی نے جو کیا اب آگے پڑھتے ہیں. یہ سارے سٹیپس تھے یوسف کی عزت اور سربلندی تک پہنچنے کا زینہ بن گئے. اس پہ ایک جملہ لکھیے، کس قدر فرق ہے انسانوں کے علم میں اور اللہ کے علم میں. آج بھی کوئی آپ کو گرانا چاہے، جو مرضی کر لے، اللہ اسی کو آپ کے اٹھنے کا ذریعہ بنا دے گا.
اللہ سے دعا کریں کہ اللہ ہمیں حکمتوں کے ساتھ سیکھنے والا بنا دے. تو کیا پتہ چلا اس رکوع سے اپنے لیے اللہ کی رضا والے نقطے: حسد نہیں کرنا، ماں باپ کو بہکاوا نہیں کہنا، کبھی ماں باپ کو برا نہیں کہنا. توبہ کیجیے. یہ ایسا عمل ہے کہ جس پہ دنیا میں پکڑ آ جاتی ہے. ایسا بندہ بستر پہ گر جائے گا، سسک سسک کے جان جائے گی، نہیں نکلے گی روح. کئی واقعات ایسے. کبھی اپنے ماں باپ سے نہ کہا بیوقوف ہے، آپ کو تو سمجھ ہی نہیں، آپ تو عقل ہی نہیں آپ کو. پھر غافل نہیں ہونا، اپنے نفس کی برائی سے اللہ کی پناہ مانگنی ہے، صبر کرنا ہے، اور جھوٹا ہونے کے باوجود اپنی سچائی کا یقین نہیں دلانا. اب یوسف کی زندگی کا ایک اور باب کھلتا ہے، یعنی نیکسٹ ایپیسوڈ. رکوع 13 آیت 21 سے 29، 21 سے 29. احسان کی روش اختیار کرنی ہے. وقال الذی اشتراه من مصر والوں میں سے جس نے اسے خریدا تھا، اس نے اپنی بیوی سے کہا کہ اسے بہت عزت اور احترام کے ساتھ رکھو، بہت ممکن ہے کہ یہ ہمیں فائدہ پہنچائے، یا اسے ہم بیٹا ہی بنا لیں. یہ ہے وہ جملہ جو میں نے ایک دن صاحب فراست 3 لوگ لکھائے تھے نا، تو یہ کہ عزیز مصر نے اپنی بیوی سے کہا تھا کہ اس کی عزت رکھنا. اب دیکھیے عموماً گھروں میں جو ملازم رکھے جاتے ہیں ان کو سب کچھ دیا جاتا ہے، روٹی بھی، پانی بھی، کپڑے بھی، عید کے جوڑے بھی. عزت نہیں دی جاتی، اوئے توئے کر کے بات کی جاتی ہے. مخصوص برتن رکھ دیے جاتے ہیں، اس میں کھائیں گی. نہیں ان کے دانتوں میں کیویٹیز ہیں، یہ برش نہیں کرتے، ان کو سٹیل کے برتنوں میں دے دیں. حضرت یوسف کے بارے میں اس شخص نے کیا کہا؟ اور تو جو دو گے اس کو عزت بھی دینا. یوں ہم نے مصر کی سرزمین پر یوسف کا قدم جما دیا کہ ہم اسے خواب کی تعبیر کا کچھ علم سکھا دیں. اللہ اپنے ارادے پر غالب ہے. وَلَٰكِنَ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ. اکثر لوگ بے علم ہوتے ہیں، یعنی اللہ کے یہ پلانز، اللہ تعالیٰ کی یہ تدبیریں وہ نہیں جانتے. جب یوسف علیہ السلام پختگی کی عمر تک پہنچ گئے تو ہم نے انہیں قوت فیصلہ اور علم دیا، اور ہم نیکوکاروں کو اسی طرح بدلہ دیتے ہیں. اس عورت نے جس کے گھر میں یوسف تھے، نوٹ کیجئے، یہ نہیں کہا گیا عزیز مصر کی بیوی. اس عورت نے جس کے گھر میں یوسف تھے، اس پہ بھی 10 باتیں آپ کو بتا دوں اگر وقت ہو تو. قرآن کا ایک ایک لفظ جو ہے نا وہ اپنی اپنی جگہ پہ سیٹ ہے. کیا کیا؟ یوسف کو بہلانا پھسلانا شروع کر دیا تاکہ وہ اپنے نفس کی نگرانی چھوڑ دے، اور دروازہ بند کر کے کہنے لگی لو آ جاؤ. یوسف نے کہا اللہ کی پناہ، وہ میرا رب ہے، مجھے اس نے بہت اچھی طرح رکھا ہے، بے انصافی کرنے والوں کا بھلا نہیں ہوتا. اس عورت نے یوسف کی طرف کا قصد کیا، کنایا ہے، اور یوسف اس کا قصد کرتے یعنی ارادہ کر لیتے. اگر وہ اپنے پروردگار کی دلیل نہ دیکھتے، یوں ہی ہوا کہ ہم اس سے برائی اور بے حیائی کو دور کر دیں. بے شک وہ ہمارے چنے ہوئے بندوں میں سے تھا. دونوں دروازے کی طرف دوڑے. لکھیے، دوڑ دونوں کی ایک ہی طرف تھی، لیکن ایک جرم کرنے کے لیے بھاگ رہی ہے اور دوسرا اس گناہ سے بچنے کے لیے بھاگ رہا ہے. دعا کیجئے کہ ہماری نسلیں گناہ سے دور بھاگیں، نہ کہ گناہ کی طرف لپکیں. اور اس عورت نے یوسف کا کرتا پیچھے کی طرف سے کھینچ کر پھاڑ ڈالا، اور دروازے کے پاس اس کا شوہر دونوں کو مل گیا. تو کہنے لگی جو شخص تیری بیوی کے ساتھ برا ارادہ کرے، بس اس کی سزا یہی ہے کہ اسے قید کر دیا جائے یا کوئی اور دردناک سزا دی جائے. لکھیے ابھی تھوڑی دیر پہلے کیا کہہ رہی ہے؟ ہی ہاتھ کم خیر میرے پاس آؤ، آئی لو یو، آئی لائک یو. اور اب کیا کہہ رہی ہے؟ میاں صاحب دیکھے آپ کی بیوی پہ ہاتھ ڈال رہا. لکھیے لسٹ اور شہوت سے بھری ہوئی محبتیں ایسی ہوتی ہیں، اور عموماً جوانی میں ہر لڑکی کو لڑکے اور لڑکے کو لڑکی کے بارے میں ایسی محسوس ہوتا ہے. یوسف بھی چپ نہیں رہے، بولے. یوسف نے کہا یہ عورت ہی مجھے پھسلا رہی تھی، اور عورت کے قبیلے ہی کے ایک شخص نے اس کی گواہی بھی دے دی کہ اگر اس کا کرتا آگے سے پھٹا ہو تو عورت سچی ہے کیونکہ وہ دفاع کر رہی تھی، اور یوسف جھوٹ بولنے والوں میں سے ہے. اور اگر اس کا کرتا پیچھے کی جانب سے پھاڑ دیا گیا ہے تو عورت جھوٹی ہے اور یوسف سچوں میں سے. یعنی پھر وہی ہوا جو تھا کہ مرد سچا ہے اور عورت اس کو ٹیمپٹ کر رہی تھی. خامد نے جو دیکھا تو یوسف کا کرتا پیٹھ کی جانب سے پھاڑا گیا تو صاف کہہ دیا یہ تو عورتوں کی چال بازی ہے. بیوی نہیں کہہ رہا، بڑا ڈرپوک میاں تھا. عورتیں ایسی ہوتی، یہ نہیں کہتا تو ایسی. ان قیدی کن اللہ اکبر.
بے شک تمہاری چال بازی بہت بڑی ہے یوسف، اب اس بات کو آتی جاتی کرو نا، یعنی جانے دو، مٹی ڈالو، اگنور اٹ، اگنور گریسفلی. اور اے عورت تو اپنے گناہ سے توبہ کر، بے شک تو گناہ گاروں میں سے ہے. ایسے لگتا ہے کہ اس عورت سے ایک پلیٹ ٹوٹ گئی تھی اور میاں کہتے اچھا چلو جاؤ جاؤ چھوڑو، جاؤ جاؤ بات کو پیچھے کرو، زیادہ نہیں بات بڑھاؤ. اس کو کہتے ہیں دیوسیت. حدیث میں ہے کہ 3 لوگ جنت کی خوشبو نہیں پائیں گے حالانکہ وہ 500 سال سے دوری سے آنے لگے گی. اس میں ایک وہ جو دیوس. پوچھا اللہ کے نبی مل دیوس؟ کہا جو اپنے گھر والوں میں برائی دیکھے اور اس پہ ایکشن نہ لے. تو کیا پتہ چلا کہ یہ قصہ ہمارے پاس کس رنگ میں پہنچا کہ اس میں سے عمل کی باتیں. آپ دیکھیے کہ وہ شخص سب سے پہلے تو اپنی بیوی کو کیا کہہ رہا ہے؟ اکریمی، اس کو عزت دینا. تو یہاں ایک جملہ لکھانا چاہتی ہوں. عزیز مصر کو کیوں اللہ کے نبی نے بھی صاحب فراست کہا؟ یوسف کی باتیں تو بعد میں ہوں گی، پہلے ان کی باتوں کو دیکھیے. معمولی کپڑوں میں چھپی ہوئی آپ کی شاندار شخصیت کو وہ پہچان گیا. وہ شخص جو پہچان گیا تھا کہ یہ کوئی غلام نہیں بلکہ شریف خاندان کا لڑکا ہے. کسی وجہ سے وہ قافلے کے ہاتھ لگ گیا اور اس کو یہاں لا کر بیچ دیا. لہذا اس نے کہا دیکھو اس کو غلام نہ سمجھنا، یہ ایک لائق شخص ہے، ہو سکتا ہے ہمارے بعد ہماری جائیداد سنبھال لے. کہتے ہیں کہ اس وقت تک یہ شخص بے اولاد تھا. اس کا نام بھی بائبل میں فوتی فار آتا ہے، فا واو تو یا فا الف، یعنی اس کو ہم بیٹا بنا لیں گے. لگا اس کو کہ یہ میری امیدوں پہ پورا اترے گا. حضرت یوسف علیہ السلام اس گھر میں آ گئے، لیکن حسن اللہ نے بڑھ کے دیا اور یہی حسن ان کی آزمائش بن گیا. تقریباً 40 سال کے ہوئے تو اللہ نے ایک طرف تو نبوت عطا کی، پھر اقتدار. ان کو یہ انعام ان کے ظاہری حسن سے نہیں، حسن عمل سے ملا. وہ حسن عمل یہاں آپ پر میں پڑھ رہے ہیں. پوری سورت 10 دفعہ پڑھ لیں، کہیں ایک بھی ایک جملہ نہیں کہ کان جمیل و یوسف کان جمیل. یوسف بڑے خوبصورت ہے. حدیث سے ملتا ہے کہ دنیا کا آدھا حسن یوسف کو ملا، لیکن ان کو یہ نہیں پتا کہ ہمارے نبی اس سے بھی حسین تھے. اصل میں جو چیز آپ کو عزت دیتی ہے نا، وہ آپ کا حسن عمل ہے. اللہ تعالیٰ کی جنت انہی لوگوں کے لیے جو محسن ہوں گے. بس بات اتنی ہے کہ جو دنیا میں کام کر کے ان کے وہ کام وہاں کام آئیں گے، دنیا میں ہو سکتا ہے پتہ نہیں چلتا. پھر آپ دیکھیے کہ عزیز مصر کی بیوی جس کا نام جو بھی تھا، قرآن نے اس کو زلیخا کہیں نہیں کہا، فریفتہ ہو گئی، پھسلاتی رہی، ٹیمپ کرتی رہی، یعنی اس نے ان میں انٹرسٹ لیا اور ایک دن موقع پا کر کمرہ بند کر لیا. اب یوسف کے پاس عذر دیکھیے، غیر شادی شدہ عورت عہدے والی، یہ غلام. چوتھی بات لکھیے کہ پہل عورت کر رہی ہے اور مرد تو شکر کرے، عورت ذرا تو دکھائے. پھر اس کے بعد بند کمرہ، لاکڈ روم، شوہر گھر پہ نہیں. 10 تو میں نے گن دی ہیں، آگے آتی ہیں. امام قیم بھی گناتے ہیں کہ یوسف کے پاس 10 تمہیدیں تھیں اور آگے جملہ آئے گا اس کی دوستوں کا، اس میں انہوں نے کہا 10 طرح سے اس کی دوستوں نے اس کی ملامت کی ہے. لیکن یوسف نے اپنی اس فطرت کو مسخ نہیں ہونے دیا جو ماں باپ کی تربیت کے ساتھ مل کر ان کی طبیعت کا حصہ بن گئی. آپ کہتے ہیں ہمارے بچے باہر جائیں گے بگڑ جائیں گے. ہائے بچے کو باہر کی یونیورسٹی میں داخلہ مل گیا ہے اور پیڑیاں اچھال اچھال کے لوگ باہر جانے بھی جاتے ہیں. کوئی دریاؤں کے رستے اور ویزے خرید خرود کے جھوٹ سچ میں پہنچتے ہیں. ایک جملہ بول دیتی ہوں آپ جیسی ماں کو، اگر آپ اپنے بچے کی تربیت یوسف جیسی کر چکی ہیں 15-16 سال کی عمر تک، تو ضرور باہر بھیجیے. اس وقت باہر کی دنیا کا سارا پوٹینشیل یوتھ ہے. میں نے امریکہ میں جانے کے بعد سب سے پہلے جو نام سنا تھا نا، وہ امریکہ میں ایک یوتھ گروپ ہے جو کہ وہاں کالجز اسکولوں میں نمازوں کے لیے کوشش کرتے تھے، ان کی اکیڈمیز ہوتی تھی. اس وقت جتنے بھی بڑے بڑے اسپیکرز ہیں، اگر میں نام لوں شاید آپ کو پتا بھی نہیں، فائدہ بھی نہیں، لیکن ان میں سے اکثر اسی گروپ میں سے نکلے ہوئے ہیں. اور وہ بچے یونیورسٹیز میں جا کر نمازوں کے لیے جگہ لے رہے ہیں، ایک روم میں جمعے کی نماز پڑھانے کی اجازت لے رہے ہیں، رمضان میں روزہ رکھنے کی اجازتیں لے رہے ہیں. یہ 20 سال پرانی باتیں، آج وہ سب کامن ہو گئی ہیں.
یعنی اگر آپ کے بچے کو آپ واقعی فطرت پہ رہ کر اس کی فطرت ربانی کو پاک کر چکی ہیں، بھیجیے. بلیف میں آپ کے بچے یہاں نہیں، یہاں تو رول جائیں گے، فرقہ واریت ہی بڑی ہے، یہاں دین کی عزت نہیں ہے، معاف کیجیے گا، باہر ہے. یہاں بچہ مسجد میں جا کے نماز پڑھا دے، جا کے ویکیوم کلینر لے جائے اور صفائی کرے، اس کا رشتہ ہوا وہ بھی ٹوٹ جانا ہے. ماں جب بچے کا رشتہ لینے آتی ہے نا تو ماں کہتی ہے میرا بچہ تو بس اس مسجد کے ساتھ جڑا رہتا ہے، فطرت کے ساتھ ہے. تو اگر ماں باپ اچھی تربیت کریں تو بچے باہر ہیں، اور اگر اچھی تربیت نہیں کرتے تو وہ یہاں کیا مکہ میں بھی جا کے بدک جائیں گے. جو یہاں کمزور تھے وہ وہاں جا کے ایسے بگڑے، وہ کہتے ہیں ایک گرل فرینڈ تو رکھنی ہی پڑتی ہے نا، اب کیا کریں ہم یہاں اکیلے ہیں. یوسف کے پاس اتنی حجتیں ہیں، کس نے یوسف کو روکا؟ کیمرے لگے ہوئے تھے؟ نہیں، تقویٰ، وہ اللہ سے ملاقات کا نقطہ آغاز. اگر آپ اپنے بچوں کو بڑا ہونے تک یہ یقین دلا دیں کہ اللہ از واچنگ یو، میں تمہارے ساتھ ہمیشہ نہیں رہوں گی، ابا کچھ نہیں کریں گے، برادری کا ڈر چھوڑ دو، بس پھر اس کے بعد آپ دیکھیے اللہ ان کو ضرور بچائے گا. اور آپ دیکھیے کتنا نازک وقت. اور یوسف کیا کہہ رہے ہیں کہ دیکھو نا میں نمک حرام تھوڑی ہوں، مجھے اتنے اچھے طریقے سے عزیز مصر نے گھر میں رکھا تو اب میں اس کی بیوی پہ ہاتھ ڈالوں گا؟ میں تو ایسا نہیں ہوں. تو کیا پتا چلا کہ ایتھکس بڑے خوبصورت ہے. اور پھر آپ دیکھیے کہ یہ جو کرتے کے آگے اور پیچھے سے پھٹنے کی بات اور اس پہ حجت اور اس پہ گواہی، یہ ساری کچھ ان کو کہتے ہیں سرکمسٹانسز کے ساتھ ایویڈنسز ہونا. اگر آپ سچے ہیں نا، اللہ ضرور آپ کے لیے کوئی ایسے حالات پیدا کر دے گا کہ آپ سچے ثابت ہو جائیں گے اور آپ کو جھوٹا کرنے والے خود جھوٹے بن جائیں گے. پھر آپ دیکھیے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کی جن خوبیوں کا تذکرہ ہے اس کے اندر، تو آپ وہ چیزیں نوٹ کر لیں. مصائب اور تکالیف آئیں لیکن ترقی کا زینہ بن گئی. شرط ہے صبر، تقویٰ اور احسان.